نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ میں بیٹھے تھے اور آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں چند باتیں بتلانے والا ہوں، کون ایسا شخص ہے من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، جو ان باتوں کو، ان کلمات کو مجھ سے لے لے، سیکھ لے، یاد کر لے، فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، اور صرف یاد ہی نہیں کرنا، سیکھنا ہی نہیں ہے، بلکہ ان پر عمل بھی کرنا ہے، اور ساتھ کوشش کیا کرنی ہے، او یعلم من یعمل بہن، یا وہ کسی ایسے شخص کو وہ باتیں بتلا دے، سکھا دے، یاد کروا دے جو ان باتوں پر عمل کرے، یا خود عمل کرے یا پھر کسی اور کو بتلائے جو ان باتوں پر، ان چیزوں پر عمل کرے۔ کون ایسا شخص ہے، کس کے اندر یہ تڑپ ہے، کس کے اندر یہ لگن ہے، ذوق ہے، شوق ہے کہ وہ ان باتوں کو سنے، سیکھے، یاد کرے اور ان پر عمل کرے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ جو بیان کیا جائے گا کہ یہ کام کرے گا تو اس طرح ہوگا، تو ویسے ہی اللہ رب العزت کر دیں گے۔ جو اس کا آگے ما حاصل بیان ہے وہ اس کو مل جائے گا، اس کا مقصود اسے عطا ہو جائے گا۔ تو لہذا کون سا ایسا شخص ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھنا چاہتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے اندر ہی ذوق اور شوق تھا، لیکن ایک صحابی جن کا نام آپ اکثر ہی سنتے رہتے ہیں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے کا، لینے کا حق ادا کر دیا ہے۔ سارا دن وہ مسجد نبوی میں لیٹے رہتے کہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، مسجد میں آئیں، لوگوں کو وعظ و نصیحت کریں، کچھ قیمتی موتی جو ہے وہ اپنی زبان نبوت سے بکھیریں اور میں ان موتیوں کو سمیٹوں۔ اور وہ صحابی کون ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ کون شخص ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھنا چاہتا ہے، تو فوراً سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پکار اٹھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ باتیں سیکھوں گا، یاد کروں گا اور ان پر عمل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو 5 باتیں بتائیں، گنتی کی 5 باتیں، اور ہیں بڑی اہم۔ نسخہ جو ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے نا کہ قاری صاحب، مولوی صاحب، خطیب صاحب، حاجی صاحب اے کام کرنا ہے تو کوئی نسخہ دس دیو، امیر ہونا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، کوئی نسخہ دس دیو، پریشانیاں بڑیاں ہیں، کوئی نسخہ دس دیو۔ یہ مجرد نسخہ ہے، اور کسی قاری کا، کسی مولوی کا، کسی خطیب کا یا کسی چودھری وڈیرے، کسی نمبردار ایم پی اے، ایم این اے کا بتایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ وہ زبان کہ جس زبان سے کبھی سچ کے سوا کوئی بات نہیں نکلی، وہ زبان کہ جو اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر کبھی اس نے کوئی لفظ ادا ہی نہیں کیا، یہ نسخہ اس شخصیت کا بتایا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں بتائیں، اور یہ ہر ایک کی خواہش ہے، ہر ایک کی تڑپ بھی ہے کہ میرے اندر وہ چیز جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔
عمل کے اعتبار سے مسلمان اگرچہ کمزور ہی ہو لیکن خواہش تو ہوتی ہے نا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ محب بن جاؤں، مجھے جو ہے وہ اللہ رب العزت آخرت میں اپنی جنتوں کا مہمان بنا لیں، جہنم سے آزاد کر لیں۔ یہ ساری تڑپ اور خواہش ہے، اگرچہ ہم عمل کے اعتبار سے سست ہیں، کمزور ہیں، لیکن بہرحال لگن تو ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائیں، سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ہر ایک کی خواہش ہے، تڑپ ہے، لگن ہے کہ میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا بندہ بن جاؤں۔ کیوں جی، ہے نا تڑپ، خواہش ہے نا کہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کروں، اللہ کا عابد بن جاؤں، میرا نام جو ہے وہ ان لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے جو دن رات اللہ رب العزت کی عبادت میں مگن رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ کیا بتلایا ہے عابد بننے کا، عبادت گزار بننے کا نسخہ کیا بتلایا ہے؟ فرمایا اتق المحارم، حرام امور سے بچ جاؤ۔ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان چیزوں سے بچ جاؤ، تکن اعبد الناس، دنیا جہان کے سارے لوگوں میں سے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور بالکل آسان نسخہ ہے، اللہ رب العزت نے کیا کیا چیزیں ہم پر حرام کی ہیں بالکل واضح ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا، کسی کا ناحق مال نہیں کھانا، تجارت کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، ٹریڈ کرنی ہے تو پھر اسلامی اصولوں کے مطابق کرنی ہے، غلط طریقے کو استعمال نہیں کرنا، سود نہیں کھانا، جو رشتے حرام ہیں، جو محرمات ہیں ان کے قریب نہیں جانا، زنا نہیں کرنا، کسی مومن پر، مسلمان پر یا کسی مسلمان عورت پر بہتان نہیں لگانا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں اور بالکل واضح ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ تو ان حرام امور سے بچ جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق کیا ہو جائے گا؟ تکن اعبد الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور پھر دوسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو بتائی، آپ نے فرمایا کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں، مالا مال ہو جاؤں، مال کی فراوانی ہو، کثرت ہو، بہتات ہو، اللہ رب العزت مجھے ڈھیروں کے حساب سے مال دے، میں اسی حساب سے اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ ہر ایک کی خواہش ہے۔ تو نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے؟ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ نے تیرے حصے میں لکھ دیا ہے، دنیا میں جو تجھے عطا کر دیا ہے اس پر کیا ہو جاؤ؟ راضی ہو جاؤ۔ تکن اغنى الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے، امیر ہو جاؤ گے۔ کسی کی گاڑی دیکھی ہے تو لالچ نہیں کرنا، کسی کا بنگلہ، کسی کی کوٹھی، کسی کا بینک بیلنس، کسی کا مال و دولت، کسی کی جائیداد، پراپرٹی دیکھی ہے، لالچ نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اس کو اللہ نے کتنا دیا ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہیں۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی کب ہوں گے؟ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے ہم اسی پر خوش ہو جائیں کہ اے باری تعالیٰ الحمدللہ، تیرا شکر ہے، تو نے اپنی جناب سے ہمیں بہت عطا کیا ہے۔ میرے پاس موٹر سائیکل ہے، وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، جن کے پاس سائیکل ہے، جو پیدل چل کر اپنی دکان، اپنے دفتر میں جاتے ہیں۔ الحمدللہ، مجھے اللہ رب العزت نے موٹر سائیکل عطا کی۔ میرے پاس مہران ہے، کلٹس ہے، چھوٹی گاڑی ہے، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس گاڑی نہیں ہے، بڑی گاڑی ہے تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس چھوٹی گاڑی ہے یا جن کے پاس موٹر سائیکل ہے یا کچھ بھی نہیں ہے،
نہ گاڑی ہے، نہ موٹر سائیکل ہے، نہ سائیکل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر بھی الحمدللہ اے باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، کم از کم تو نے مجھے چلنے کے لیے پاؤں تو دیے ہیں۔ وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس چلنے کے لیے پاؤں ہی نہیں ہیں، اپنے سے نیچے کو دیکھیں گے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے۔ اور یہ بھی اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ جب تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے۔ اور اگر ہم دیکھیں گے اپنے سے اوپر والے کو، ہماری نظر ہی جا کر مرسیڈیز پر، بی ایم ڈبلیو پر، یا کسی کی کوٹھی پر، یا کسی کے بنگلے پر پڑے گی تو پھر تو ہم شکر نہیں ادا کریں گے، پھر تو ناشکری ہوگی کہ باری تعالیٰ اس کو کتنا دیا ہے، مجھ کو کچھ نہیں دیا۔ تو یہ اصول یاد رکھ لیں سب سے پہلا کہ اپنے سے نچلے والے کو دیکھنا ہے، اور اللہ نے جو آپ کو دیا ہے دنیا میں، جو آپ کے حصے میں نصیبے میں لکھ دیا ہے، اس پر کیا ہو جانا ہے، راضی ہو جانا ہے۔ تو دوسرا نسخہ کیا بتلایا، یہ میں نے بعد میں سننا ہے، یہ یوں سمجھنے کے سبق ہے، اور یہ جو بچے ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں ان سے سب سے پہلے میں نے سننا ہے۔ ہر ایک پر میری نظر ہے، میں اپنا ٹائم آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ یقیناً قیمتی ٹائم ہے، صرف میرا ہی نہیں، آپ سب احباب کا قیمتی ٹائم ہے، سات رات ہے، اور غالب امکان ہے اللہ کرے کہ یہ لیلۃ القدر والی رات ہو تو کتنی ہی قیمتی رات ہے، تو اس کو ضائع مت کیجیے، توجہ سے، بڑے ہی اہتمام، ذوق اور شوق سے باتیں جو ہیں وہ سماعت فرمائیں۔ پہلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات کیا بتلائی، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، جو اللہ نے مال دے دیا ہے اس پہ خوش ہو جاؤ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے، امیر بن جاؤ گے۔ اور تیسری بات، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، مومن بننا چاہتے ہو، ایمان والے بننا چاہتے ہو تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، کیا ہوگا، تکن مؤمنا، تم مومن بن جاؤ گے، کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ اور یہ اصول ہے، یہ معروف بھی ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو، کسی کے بارے میں معلومات لینی ہو تو لوگ سب سے پہلے آ کر کیا کرتے ہیں، ہمسائے کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹائیں گے کہ بھئی یہ تیرا ہمسایہ ہے، بتا کیسا شخص ہے، تجھے 5 سال 10 سال اس کے ساتھ رہتے ہوئے گزر گئے ہیں، تو نے اس کو کیسا پایا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کے اطوار، اس کا چال چلن کیسا ہے، اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ، لین دین، دیگر معاملات جو ہیں وہ کیسے ہیں، سب سے پہلے کس سے پوچھیں گے، ہمسائے سے پوچھیں گے۔ اور اگر ہمسائے نے ہی ہمارے خلاف گواہی دے دی تو پھر کیا بنے گا، دنیا میں بھی گواہیاں جو ہیں وہ ہمارے خلاف ہیں، تو آخرت میں اللہ رب العزت کیسے ہمارے حق میں فیصلہ فرمائیں گے۔ تو یہ نسخہ ہے، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ تکن مؤمنا، تم کیا ہو جاؤ گے، کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک ہے، آپ کو بتلایا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 2 عورتیں ہیں، ایک عورت جو ہے وہ بڑی نیک ہے، بہت زیادہ عبادت کرتی ہے، نفل و نوافل پڑھتی ہے، فرضی روزے بھی رکھتی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، ذکر اذکار بھی کرتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس سے بڑے تنگ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے۔ اس عبادت کا کیا فائدہ ہے، وہ عبادت جو آپ کو یہ نہ سکھلائے کہ لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے، جس عبادت کی وجہ سے آپ کے اندر عاجزی، انکساری، لوگوں کے ساتھ محبت، الفت، پیار اور مودت جو ہے وہ پیدا نہ ہو، ایسی عبادت کا کیا فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے۔ دوسری عورت کے بارے میں بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرض نمازیں جو ہیں وہ بمشکل پوری سوری ادا کرتی ہے، سنتوں کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہو پاتا اس سے، نفل و نوافل کو زیادہ نہیں پڑھتی، ذکر اذکار بھی ذرا کم ہی کرتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا بھی کوئی خاص اہتمام نہیں ہے، بس فرائض جو ہیں وہ بمشکل پورے ادا کرتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس سے بڑے خوش ہیں۔
اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ جنتی عورت ہے۔ تو عبادات جو ہیں صرف رکوع سجدے اور قیام جو ہے ان کا وزن نہیں ہونا، ہمارے اخلاق کا بھی وزن ہونا ہے، ہمارے دیگر جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں ان کا بھی وزن ہونا ہے کہ اس نے دنیا میں زندگی گزاری ہے، لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ اور چوتھی بات آپ نے فرمایا وَأَحِبَّ لِنَفْسِي وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تَكُنْ مُسْلِمًا، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ جو اپنے لیے پسند ہے وہی لوگوں کے لیے پسند کرو۔ اور ہمارے ہاں اکثر لوگ اس کو بنیادی چیزوں پر لیتے ہیں۔ بازار میں جا رہا ہے، دوست کوئی چیز کھا رہا ہے، کوئی برگر، کوئی شوارما، کوئی چپس، کہا کہ بھئی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، تم اکیلے کھائی جا رہے ہو، مجھے سنائی نہیں ماری، لہذا تمہارا ایمان کو نہیں ہے، تم مسلمان نہیں ہو۔ یعنی ہم اس حدیث کو عمومی طور پر دنیا پر اپلائی کرتے ہیں، دنیا پر لاگو کرتے ہیں، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ اس کا اصل جو ہے وہ مصداق، وہ دینی چیزیں ہیں۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کبھی آپ نے اپنے دوست کو کہا ہے کہ بھائی آؤ نماز پڑھنے کے لیے چلیں؟ حاجی صاحب، نمازی صاحب بڑے پرہیزگار ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، اللہ رب العزت نے 5-6 بیٹے عطا کیے ہیں، حاجی صاحب صبح صبح اٹھ کر مسجد کی طرف جا رہے ہیں، بیٹوں کو نہیں اٹھایا، تو کیا بیٹوں کے لیے پسند کیا ہے کہ وہ بھی نماز پڑھیں؟ اگر تو پسند کیا ہے تو یقیناً مسلمان ہیں، مومن ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق، اور اگر ان کے لیے پسند نہیں کیا، خود نماز پڑھ کر آ کر سو گئے ہیں، بچوں کے نماز کی فکر نہیں کی، تو سمجھ لیجئے کہ جو ہم نے اپنی ذات کے لیے پسند کیا ہے بچوں کے لیے پسند نہیں کیا۔ تو اس کو دینی معاملات پر بھی لاگو کرنا چاہیے، دنیاوی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی۔ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں، دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہم وہی چیز پسند کریں۔ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہوں، اپنے دوست احباب کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کریں، اپنے والدین کے لیے بھی وہی چیز پسند کریں، بہنوں کو ترغیب دیں، بھائیوں کو ترغیب دیں، والدین اگر اس معاملے میں سست ہیں تو ان کو ترغیب دیں کہ پیارے ابا جان، پیاری امی جان، نماز جو ہے یہ اللہ رب العزت نے فرض کی ہے، ہم نے اسے پڑھنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ نجات نہیں ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ عمل جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تکن مسلمہ، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ اور آخری بات جو بڑی ہی اہم ہے، جو نہایت ہی توجہ اور اہمیت کی حامل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُبْصِرِ الضَّاحِكَ فَإِنَّ الضِّحْكَ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ اے میرے صحابی زیادہ مت ہنسا کرو، کھلکھلا کر ہنسا نہ کرو، قہقہا لگا کر ہنسا نہ کرو، کثرت سے ہنسا نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ کثرت کے ساتھ ہنسنا، بہت زیادہ ہنسنا، یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، انسان کا دل جو ہے مردہ ہو جاتا ہے۔ درس سنا ہے، واعظ سنا ہے، کوئی اثر نہیں ہوا، خطبہ جمعہ ہر ہفتے سنا ہے، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ہنستے ہیں تو شریعت کی مخالفت میں ہنستے ہیں، فضول باتوں پر ہنستے ہیں، اور اتنا ہنستے ہیں کہ کہہ لگاتے ہیں، اور بعض بات ایسا ہو جاتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، پانی نکل آتا ہے ہنس کر، لیکن اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 باتیں اپنے صحابی کو بتلائیں۔ پہلی بات، حرام چیزوں سے بچنا ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جائیں گے۔ دوسری بات، جو اللہ نے مال دے دیا ہے، جو اللہ نے نصیبے میں لکھ دیا ہے، اس پہ راضی ہو جانا ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ امیر بن جائیں گے۔ تیسری بات، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بندہ جو ہے وہ کامل مومن بن جائے گا، اور اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں لوگوں کے لیے وہی پسند کرنا ہے، کامل مسلمان بن جائیں گے۔ اور آخری بات، کثرت سے بہت زیادہ ہنسنا نہیں ہے،
کیونکہ زیادہ ہنسنا جو ہے وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کہی گئی سنائی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔